شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. رواہ مسلم. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی امام، مقتدی رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی کرم سے
خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے وقت کے لیے قرآن مقدس کی سورہ المومن کی 7ویں آیت کریمہ اور اسی سلسلے کی نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے صحابی جلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم سے سن کر کائنات کے سامنے رکھا، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 649 نمبر کے تحت اپنی صحیح مسلم میں جمع کیا۔ پڑھی گئی یہ آیت اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس حدیث میں بنیادی طور پر اہل ایمان کے ساتھ اہل ایمان پر رب العالمین کی ایک نعمت غیر مترقبہ ایسی نعمت جس کا ہمیں بسا اوقات خیال بھی نہیں ہوتا، اس خاص نعمت کا رب العالمین نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر تذکرہ کیا ہے، اور وہ نعمت ہے اہل ایمان کے لیے فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے کی گفتگو سنیں، سب سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے ملائکہ، فرشتے، ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فرشتے رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، جنوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو، انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا جس کا اللہ نے
قرآن میں تذکرہ کیا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. اور یہ فرشتے اللہ کی یہ فوج، ان کا تعلق عالم غیب سے ہے. جن غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک بنیادی رکن ہے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا. اور فرشتوں کے وجود پر یہ ایمان لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا رب کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہیں فرشتے. کتنے ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا رب کی فوج کا. آپ ایک تھوڑا سا تصور اور تھوڑا سا اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں اس حدیث سے، جو مسلم کی صحیح ترین حدیث ہے، جسے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات کے سامنے رکھا ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے. رب نے اس کی قرآن کریم میں قسم کھائی، والبیت المعمور. اس کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہتے ہیں. اور کائنات کے لیے اللہ کی عبادت کا روئے زمین پر پہلا گھر کعبہ محترم بالکل اسی کی سیدھ میں روایتیں لکھتی ہیں کہ اگر بیت معمور کو جوں کا توں نیچے کی طرف لایا جائے تو برابر کعبے کے اوپر فٹ ہو جائے گا. انس ابن مالک کہتے ہیں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر میں جو 7ویں آسمان پر ہے، ہر دن 70,000 فرشتے اس میں اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں. ہر دن نئے 70,000 فرشتے. پھر یہی روایت کہتی ہے کہ آج جو 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہوئے ہیں، پھر قیامت کی صبح تک ان میں سے کسی کا نمبر آ سکتا؟ ان کی تعداد کا کوئی اندازہ لگا سکتا؟ وصف کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لیے ہو رہی ہے تاکہ خطبے کا خلاصہ اور ماحصل اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. وصف کیا ہے؟ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر
اللہ نے ان کا وصف، ان کی خوبی، ان کی صفتیں بیان کی۔ پہلی آیت تو یہی سورہ المومن کی 7ویں آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، عرش کو اٹھانے والے بھی فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے یسبحون بحمد ربہم، ہما وقت وہ اپنے رب کی تعریف میں لگے ہوئے، رب کی بڑائی بیان کرنے میں لگے ہوئے۔ اور وہاں سورہ البقرہ کی 30ویں آیت میں رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ فرشتے ہیں۔ جب اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کرنا چاہا، آدم کو، تو فرشتوں سے کہا میں اپنا خلیفہ زمین پر پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا، کیونکہ انہیں پہلے جو جن پیدا کیے گئے انہیں پتا تھا، کہنے لگے ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں جا کر فساد مچائیں گے، تباہی مچائیں گے۔ اور تب فرشتوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم فرشتے ایک پل بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم تیری تعریف بیان نہ کرتے ہو، تیری پاکیزگی کے گن نہ گاتے ہو۔ کوئی پل تو ایسا گزرتا نہیں، اب ان کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تب رب نے جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتہ آج جن کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ فساد مچائیں گے، میں جانتا ہوں کہ تم ہی لوگ ان انسانوں کے لیے رات دن ان کی زمین پر جا کر جہاں وہ بیٹھے ہوں گے ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرو گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30، اور وہاں رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے، ملائکہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی نافرمانی ان سے ہوتی ہی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے جس فرشتے کو جو حکم دے دیا وہ اس پر لگا ہوا ہے، کبھی سرتا بھی نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے اسرافیل، کہیے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آئے ہائے، رب نے اس کی ڈیوٹی کیا مقرر کی ہے؟ اس کائنات کے خاتمے کا بیوگل بجانا، دنیا کے ختم ہونے کا اعلان کرنا، جس کو ہم سورہ اسرافیل سے جانتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں۔ آئے ہے، اللہ نے جب سے اس کو پیدا کیا، جب سے ڈیوٹی دی، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ قیامت جب میرے حکم سے میں نافذ کروں تمہیں اس کا بیوگل اور سور پھونکنا ہے۔
روایتیں کہتی ہیں اس دن سے لے کر یہ فرشتہ منہ میں سور لیا ہوئے اس کی نگاہ رب کے لبوں پر ٹکی ہوئی ہے، کب اللہ حکم دے اور کب میں سور پھونک دوں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی سرتابی، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، بے گناہ مخلوق۔ اور وہاں سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا جن کو اسلام سے سب سے پہلے سامنا تھا، قریش مکہ اور مشرکین عرب، ان کا عقیدہ تھا فرشتوں کے بارے میں کہ نعوذ باللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کا رد کیا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں اللہ کی کوئی اولاد بھی ہے اور فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دیا۔ سبحانہ، رب نے نہ تو کسی کو جنا نہ وہ کسی سے، لم یلد ولم یولد، بیٹی بیٹے سے پاک ہے رب کی ذات، سبحانہ۔ پھر اللہ نے فرشتوں کا وصف بیان فرمایا تو کیا کہا؟ بل عباد مکرمون، یہ تو باعزت بندے ہیں، نر ہیں، سب باعزت بندے ہیں۔ اللہ نے باعزت کہا انہیں، یہ وصف بیان ہو رہا ہے فرشتوں کا۔ اور وہاں سورہ الاعراف 206 اس آیت میں رب نے فرمایا ان الذین عند ربک، تیرے رب کے پاس جو اس کے کارندے ہیں، جو فرشتے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی سرتابی نہیں کرتے، ہما وقت اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یسبحونہ، بنیادی عبادت ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ کے چرچے سے کائنات گونج رہی ہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور ہما وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ ہیں فرشتے۔ اب ان کی دعا کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے اتنی آیتوں سے یہ اندازہ لگا ہی لیا کہ ایسی مخلوق جس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا، بے گناہ، گناہوں سے پاک صاف، ظاہر سی بات ہے کہ جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو کر رہے گی، جس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے، یہ ملائکہ مستجاب الدعوات ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو تو صحیح، مستجاب الدعوات۔ اب ہماری تکلیف یہ ہے کہ ہم میں سے اتنے سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا مستجاب کس کو کہتے ہیں اور مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی دعا کبھی رد ہوتی، رب کے یہاں سے شرف قبولیت کی مہر اس کی دعا پر لگنی ہی لگنی ہے۔
دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ بے گناہ مخلوق ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہو؟ گنہگار کی بھی قبول ہوتی ہے، لیکن جس کا گناہ ہی نہ ہو اس کی دعا بدرجہ اولا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے ان کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے ان کاموں کو کرنے والوں کے لیے جن کاموں کے کرنے کے نتیجے اور صلہ میں فرشتے دعا کرتے ہیں، اس دعا کے کرنے پر ان کو معمور ہی رب العالمین نے کیا ہے۔ اس لیے ان کی دعا کبھی رائے گاں جاتی، قبول ہو کر آنا ہی آنا ہے۔ رب کے یہاں سے شرف قبولیت اس کو پانا ہی پانا ہے۔ یہ حیثیت ہے فرشتوں کی دعا کی۔ اب آئیے اس طرف، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں؟ یہ انتظام، یہ نعمت رب نے میرے اور آپ کے لیے نازل کی ہے، ہم لوگوں کے لیے نازل کی۔ وہ کون خوش نصیب مرد ہے، خوش نصیب عورتیں ہیں جن کو فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے اس تمہیدی گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہے کہ انشاءاللہ جس کے نصیب میں فرشتوں کی دعا آ گئی اس کا بیڑا پار ہے، اس کا بیڑا پار ہے، کیونکہ اس دعا کو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، خاص کر دعائے رحمت و مغفرت۔ اور وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے اعمال ہیں، کون سے کام ہیں جن کے کرنے پر رب کے ان فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت ملتی ہے؟ کچھ خاص کام ہیں، اور ان میں سے 4-5 کام تو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ نے جس کو بہت نارمل لیا، مسجدوں سے ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے سب اس کو جانتے ہیں۔ یہ خطبے کے مختصر سے وقت کسی تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ آج جو بیڑا غرق ہوا ہے، ہوتا جا رہا ہے، مصیبتیں ہیں کہ پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ بیماری، وبا، بلا یہ مسلسل چل رہی ہے، اور انسانیت موت کے دہانے اور دروازے پر کھڑی ہے۔ یہ حالات یوں ہی پیدا نہیں ہوئے۔ وہ گناہ جن کے نتیجے اور صلہ میں رب کے عذاب مختلف شکلوں میں قیامت بن کر انسانوں پر، ان کی بستیوں پر، شہروں پر، ملکوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان گناہوں میں سے موجودہ دور کا ابھرا ہوا گناہ مسجدوں سے بے تعلقی، مسجدوں سے رشتہ توڑنا ہے،
ہم نے اس کو بہت نارمل لے لیا۔ دیکھیے رب نے کیسا انتظام کیا تھا اور کیا ہے، اس وقت بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ 4-5 کام اسی مسجد سے جڑے ہوئے۔ پہلا کام سر دشت، جن سے فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت ملتی۔ وہ ہے جو حدیث میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ۔ آدمی مرد ہو یا عورت، جب وہ نماز سے پہلے مسجد میں آ جائے اور نماز کا انتظار کرتا رہے، مسجد پہلے سے آئے اور باجماعت نماز کا انتظار کرتا رہے، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ۔ جب تک یہ نماز باجماعت کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، رب کے بے شمار فرشتے تب تک کے لیے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتی ہے، تقول، فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسماعیل آ کر وقت سے پہلے بیٹھا ہے، ہم گواہی اس کے گواہ ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ آسمان سے ندا آتی ہے، فرشتوں کیا کرنا ہے؟ آئے ہائے، رب کے فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہو، یا اللہ اسماعیل آ گیا، یا اللہ سلمان آ گیا، یا اللہ فلاں آ گیا۔ رب کی طرف سے ندا آتی ہے، فرشتوں کیا کرنا ہے؟ اللہ تو اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کی حالات زندگی پر، دونوں جہان کی حالتوں پر اس پر تو رحم فرما، تیری رحمتوں کی برکھائیں اس پر برسا۔ جو تمہید سنی ہے اس کے کانفیڈنس اور اعتماد سے کہیے، یہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن نصیب کہاں، ایسے لوگ کہاں؟ اللہ تو نے تو انتظام کر دیا، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ کبھی ہم مسجد میں وقت سے پہلے آ ہی نہیں سکے، فرشتوں کی دعا لینے کے قابل بن ہی نہیں سکے، تبھی تو یہ بیڑا غرق ہے۔ کب آتے ہیں؟ اپنے ضمیر سے پوچھئے، دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری اور دیانتداری سے کہیے، اکثریت مردوں کی خاص کر کب آتے ہیں؟ دیکھا کہ اب نماز کھڑی ہونے والی، دے مار 4:30 وضو کیا، گیلے پیروں سے آ کر دھپ دھپ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کب؟ جب امام مصلی پر آ گیا، نماز کھڑی ہو گئی، 1-2 رکعتیں جا چکی، ان کو فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت کیسے نصیب ہوگی؟ پھر یہ مسلم کی 649 نمبر کی حدیث ہے، این یہی روایت
659 کے تحت بخاری میں موجود ہے۔ اور پھر کونین کی رحمت نے فرمایا، دارین کی سعادت نے سمجھایا کہ یہ تو نماز سے پہلے کا انتظار ہے، پھر جب نماز ہو جاتی ہے امام سلام پھیر لیتا ہے۔ بخاری کی روایت اور اس کے الفاظ ہیں فَإِذَا صَلَّى، جب آدمی نماز پڑھ لیتا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کرتے جائیے، یہاں غالباً ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ جتنے احکام مردوں کے لیے ہیں، جتنے اعمال مردوں کے لیے ہیں، عورتیں ان سے الگ نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے یہ مسجد کی فضیلت ہے، تو عورتوں کی مسجد ان کا گھر ہے، بلکہ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت نے ان کے گھروں کو، وہ گھر جن میں نماز عورت پڑھتی ہے، اس کو ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں اس سے بھی افضل ترین مسجد بتلایا۔ عورت کی افضل نماز جہاں مرد آتے ہیں اس مسجد میں نہیں، اس کے اپنے گھر پر ہے۔ ہاں وہ مسجد آ سکتی ہے اگر انتظام ہے تو، لیکن کوئی عورت، کوئی ماں، کوئی بہن دل چھوٹا نہ کرے، یہ فضیلت اس کے لیے بھی ہے اگر وقت کی پابندی کے ساتھ۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اگر مسلمان رہنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے تو اس کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ عورتیں مومنین میں شامل نہیں ہیں۔ یہ اپنے گھر پر وقت کی پابندی کے ساتھ اگر پڑھیں گی، انشاءاللہ نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی جتنا وقت ان کا لگتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے بھی دعائے رحمت و مغفرت کریں گے۔ تیاری ہمیں کرنی ہے، اہتمام یہ اللہ نے ہمیں اس کا پابند کیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں فَإِذَا صَلَّى، جب نماز ختم ہو جاتی ہے، ہمارا معمول کیا ہے؟ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، پرانے قیدی جس طرح سے جیل میں سے بھاگتے ہیں، لوگ ایسے بھاگتے دکھائی دیتے۔ نماز کے بعد کے اذکار بھی نہیں، اللہ کے گھر کا ڈسپلن اور احترام بھی نہیں۔ اپنے ضمیروں سے پوچھو تم نے رب کو ناراض کتنا کیا ہے؟ ایک ہمارے ہی جیسا انسان رشوتیں کھا کر، شراب پی پی کر پیٹ گھڑے جتنا بڑا کر لیا ہے، بڑی بڑی مونچھیں ہیں، پولیس افیسر بن کر بیٹھا ہے، جج بن کر بیٹھا ہے، ڈی ایس پی ڈی آئی جی بن کر بیٹھا ہے۔ جب اس کی آفس میں، اس کے کمرے میں جاتے ہیں، ادب، ڈسپلن، یہ سارے آدمی سیکھ جاتا ہے۔ کتنے ادب سے داخل ہوتا ہے، کتنے ادب سے اس کی رخصتی ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ نے سچ کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، اس کا مقام اور مرتبہ نہیں دیا۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ضرور ہو گئے ہیں، اسلامی گھرانوں میں پیدا ضرور ہو گئے، لیکن اسلام کی حقیقتوں کو اب تک بھی ہم نے نہیں سمجھا۔
اگر حقیقتوں کو سمجھا ہوتا تو آج یہ نوبت کبھی نہ آتی. آج عالمی طور پر عالمی سیاست مسلمانوں پر روزانہ ظلم کے کوڑے برسا رہی ہے اور مصیبت عذاب ہیں کہ وہ پیچھا چھوڑنے کے نام نہیں لیتے. کیوں بوجھ ہے تو، دنیا تنگ ہے تیرے لیے، تیری بدعملیوں نے حال ایسا کر دیا. رب کو ناراض کر چکے. مسجدوں سے رشتہ جوڑیے، مسجدوں سے تعلق قائم کیجئے. رب کی رحمتوں کی برکھائیں اس سے تعلق جوڑنے پر نازل ہوں گی، برسیں گی انشاءاللہ. بخاری کے الفاظ ہیں فَإِذَا صَلَّى، جب نماز پڑھ چکتا اور اس کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. یہ مسئلہ بھی صاف کر لیجئے. ہم نے ملک کے طول و عرض بہت دور دور تک جانے کا موقع ملا، دیکھا ہے، اور خاص کر ہمارے یہاں ہندوستان میں گجرات میں جیسا ہی سلام پھرا بیچارے زندگی بھر کے تھکے ہوئے یہیں جمع ہوتے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج میں رب کی توفیق سے کسی کو یہاں سویا ہوا دیکھ نہیں رہا، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھا. ابھی خطبہ شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے صاحب کہیں اور پہنچ جاتے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. کچھ تو خیال کرو، کچھ تو. برسوں کا تھکا ہوا مسجد میں آ کر آیا اور سو گیا. وما قدر اللہ حق قدرہ. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسئلہ جو ذہن نشین کرنا ہے، جیسا ہی سلام امام نے پھیرا، لوگ کیا ہے صف میں سے اپنی جگہ سے ہٹ کر پیچھے جا کر بیٹھ جاتے، اور کچھ لوگ تو پیچھے ہی دیکھنے لگتے ہیں، انکوائری کرتے کون آیا کون نہیں آیا. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ حدیث بتلاتی ہے. کونین کی رحمت نے فرمایا فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ. جب تک سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر آدمی بیٹھا رہتا ہے، تب تک اللہ کے فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں. اللہ تو اس کو بخش دے، اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما. اور ہم پرانے قیدی کی طرح چھوٹ کر بھاگتے. یہ پہلا کام ہے فرشتوں کی دعائے رحمت و مغفرت کے حصول کا. علامہ ابن بطال رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے گناہ بہت ہو گئے ہو، بے پناہ گناہ، سر تا پا گناہوں میں لتھڑا ہوا وجود ہے، انشاءاللہ وہ آئے، مسجد سے تعلق جوڑے، اور خاص کر سلام پھیرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اگر اس قسم کے گنہگار کو مفت میں بخشش چاہیے، مفت میں بونس کے طور پر اگر اس کو رب کی مغفرت چاہیے، اس کی رحمتیں چاہیے، بہت گناہ ہو گئے، تو وہ نماز کے بعد جب امام سلام پھیر لے اپنی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، وہیں بیٹھا رہے. اگر وہ کچھ بھی نہ پڑھے،
صرف وہاں بیٹھا رہے، انشاءاللہ اگر اگلی نماز تک بھی بیٹھ گیا تو اگلی نماز تک بھی فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ اس کے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں؟ یہ ہے پہلا راستہ۔ لیکن اس راستے کے مسافر کہاں؟ اس راستے کے راہی ان کے قدم تو پہلے سے تھک چکے۔ اللہ تو نے یہ انتظام ضرور کیا، یہ نعمت خیر وترقبہ نازل فرمائی، اور فرشتہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی وہ حاضر ہو، تم ہم پر رب کی جانب سے دعائے رحمت و مغفرت کرنے کے لیے آئے۔ میں رسول اللہ کا ایک ادنا سا جانشین تمہارے لیے رب سے دعا کرتا ہوں، رب تم پر اپنی رحمت و رضوان نازل فرما۔ تم تو آگے ہو، لیکن اللہ کے یہ بندے یہ مسجد میں انتظار کے لیے نہیں آئیں گے، یہ انتظار کریں گے بینکوں کی لائنوں میں اپنے پیسے نکلوانے یا ڈلوانے کے لیے۔ یہ وہاں 2-2 گھنٹہ انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، لانے کے لیے 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ انتظار کر سکتے ہیں۔ مفت کی چیزیں جو حکومت کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں، یہ پورا دن وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنا ان کو گوارا ہے۔ اور گوارا نہیں ہے تو رب کے گھر میں آ کر، اس کی مسجد میں آ کر تھوڑی سی دیر نماز سے پہلے، تھوڑی سی دیر نماز کے بعد ان کو انتظار گوارا نہیں ہے۔ یہ وہاں انتظار کریں گے۔ یہ شیطانی ڈبہ، یہ موبائل، ایمانداری سے کہیے 2 گھنٹے آدمی اس کی ناجائز کلپس دیکھتا رہتا ہے، وہاں اس کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رب کے گھر میں یوں سمجھتے ہیں کہ قید ہو گئے۔ رب سے توفیق مانگیے، اللہ کے گھروں سے تعلق جوڑیے اور توفیق مانگیے، رب العالمین تو ہمیں تیرے گھروں کی محبت عطا فرما، اس میں تیرے ذکر میں بیٹھنے، انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور رب جب تو ہمیں یہ توفیق دے دے تو فرشتوں کی دعائیں رحمت و مغفرت ہمارے حق میں قبول فرما، اور ان ساری پریشانیوں کو، گناہوں کو بھی، پریشانیوں کو، دونوں کو رب العالمین تو ہم سے دور فرما دے۔ یہ پہلا راستہ ہے، پہلا کام ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ خطبے کا یہ مختصر سا وقت ختم ہو چکا ہے۔ رب نے توفیق، وقت، صحت و سلامتی دی تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو اس سلسلے کی اہم چیزیں ہیں اور جن کے کرنے پر ملائکہ، رب کے فرشتوں، مستجاب الدعوات، اس گروہ کی دعا رحمت و مغفرت ملتی ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، عہد کرو۔ آج تم نے رب کا کلام سنا ہے، رحمت کونین کا فرمان سنا ہے۔ اگر اس کے سننے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں، فکروں میں کوئی جذبہ تازہ میسر نہ ہو سکا تو یاد رکھیے، چشم فرق کائنات کی نگاہوں نے ہم سے زیادہ بدنصیب اس زمانہ کوئی نہیں دیکھا۔ رب العالمین سے توفیق مانگتا ہوں وہ ہم سے وہ کام کروائے جس سے وہ مولا خوش ہوتا ہو، ان کاموں سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنتے ہو۔
وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه تعالى جواد منيب.